السلام علیکم جی. ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ٹیچر ٹریننگ کا، تو اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم آج تیسرا سٹیپ بھی ڈسکس کریں گے. تیسرا سٹیپ جو ہے ہمارا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کچھ یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھی پڑھائی یا لکھی لکھائی باتیں ہیں یا کچھ اس طرح سے ہیں. میں آپ کو پچھلی دونوں ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ یہ میرے اپنے ایکسپیرینس ہیں. یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ فالتو باتیں نہیں کرتے، اپنے کام کی طرف جاتے ہیں. کام ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے تیسرے سٹیپ پہ بات کرنی ہے. یہ تیسرا قدم جو ہے نا یہ کافی لینتھی ہے. لینتھی اس سینس میں ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جانی ہیں. آپ کلاس میں چلے گئے، آپ نے کلاس مینیج کر لی، کلاس سے تعارف کرا لیا، انٹروڈکشن بھی ہو گیا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ نے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کی اسٹڈی کی طرف جائیں گے ہم. آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے، آپ جس بھی سبجیکٹ کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا آپ جس بھی سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں، آپ کو بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نا جب، تو انسان بکس سے بھی یوز ٹو ہو جاتا ہے. اس کو آپ آدھی رات کو اٹھا کے بھی پوچھو گے کہ بک کے اس صفحے پر کیا ہے، تو وہ آپ کو فوراً سے بتائے گا کہ جی اس پیج پہ تو یہ چیز ہے، تو ہم یہ چیز جو ہے نا وہ کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بگنر ہو، بالکل نیو کمر ہو اس چیز میں، اس فیلڈ میں، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان کرنا پڑنا ہے. آج جو آپ کا تیسرا سٹیپ ہے، اس کے کچھ چیزیں چلے میں آپ سے ابھی ڈسکس کرتی ہوں. ساتھ ساتھ جو میرے مائنڈ میں آئیں گی، میں نے بھی لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، پریشان نہ ہو، میں بھی لکھ کے رکھ لیتی ہوں. کیوں؟ میں بھی انسان ہوں، غلطی میرے سے بھی ہو سکتی ہے. بلکہ غلطی سے مجھے یاد آیا پچھلی دونوں ویڈیوز میں بھی میرے سے کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ سوری کہوں گی، بہت زیادہ معافی مانگوں گی. انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ اپنے تیسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں. پہچان، اس میں ایک چیز آئے گی، پہچان، یعنی آپ کی پہچان بچے کریں گے. یہ جو سٹیپ ہے جس میں آپ نے اسٹڈی کی طرف جانا ہے، بچے کے لیکچر کی طرف جانا ہے، اس میں آپ کو بچے جانیں گے. آپ کی پہچان بچوں سے ہو جائے گی کہ آپ کیا کر سکتے ہو، کتنا کر سکتے ہو. اس کے بعد یہی وہ سٹیپ ہے، یعنی یہی وہ قدم ہے جس کے اندر آپ کا پتہ چلنا ہے کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے، علم کتنا ہے، آپ جو پڑھا رہے ہو اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہو، یا آپ کتنا اس کے بارے میں آپ کی کیا کیا تھنکنگ ہے، یا آپ کے اندر کون کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ کے لیکچر کو یا آپ کے ٹاپک کو لوگوں کے لیے یا بچوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد بنا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو اگلا ایک ہو گیا پہچان، پھر ہے علم، اس کے بعد ہے تلفظ. اس قدم میں بھی پتہ چلنا ہے کہ آپ کا تلفظ کیسا ہے. آپ اردو کو اردو کی طرح پڑھتے ہو یا اردو کو پنجابی میں کنورٹ کر دیتے ہو، یا آپ انگلش کو انگلش میں ہی پڑھ رہے ہو یا اس کو اردو یا پنجابی یا جو بھی آپ کی مادری زبان ہے آپ اس کی طرف لے کے جاتے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیکچر میں. آپ اردو پڑھ رہے ہو تو آپ کو اردو ہی پڑھنی ہے. آپ کو اردو کو آپ توڑ مروڑ کر تو پیش نہیں کریں. آپ کو نہیں آتا، آپ سمپل کہہ دیں گے بھئی مجھے یہ چیز نہیں آتی، میں اس کو نہیں کر سکتا. ہاتھ کھڑے کر دینا زیادہ بہتر ہے اس انسلٹ سے جو بعد میں آپ کو فیل ہوگی کہ یار میں نے تو یہ غلط کرا دیا ہے، یا یہ تو ایسے تو نہیں تھا، یہ تو ایسے ہونا نہیں تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ان چیزوں کو آپ کی ٹیچنگ کی فیلڈ میں آپ کو بہت ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی. اس لیے آپ اس چیز کو بالکل دھیان میں رکھیں. اگر آتا ہے تو ورڈ بولیں، نہیں آتا تو چھوڑ دیں، اگلے دن بول دیجئے گا، سیکھ لیجئے گا.
کوئی 10 دفعہ رپیٹ کر لیجئے گا، بچے کو بھی تو پڑھاتے ہیں. سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، سیکھ کے بتائیں، غلط مت بتائیں. اس کے بعد ہے جی، یہ ایک طرح سے جب آپ یہ لیکچر لے رہے ہوں گے یا دے رہے ہوں گے یا بچوں کو بتا رہے ہوں گے تو بچے بھی آپ کو جج کر رہے ہوں گے. بچے بھی سمجھ جاتے ہیں ہر چیز کو، بچے بھی جانتے ہیں ہر چیز کو، اور وہ بھی بہت بڑے استاد ہیں، وہ بھی استادوں کے استاد ہیں. ان کو آپ نہیں جانتے، جان جائیں گے. اور آہستہ آہستہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں وہ جان گئے ہوئے ہیں ان بچوں کو. بچے بڑے دھیان سے ہر چیز کو کرتے ہیں اور بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز کی بتاتی ہوں. وہ چیز ہے کہ مطلب ہماری ٹریننگ ہے، جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیچر ٹریننگ کر رہے ہیں، تو اس میں لیکچر بغیر پڑھے مت دیجیے گا. بغیر پڑھے لیکچر نہیں دینا. چاہے چھوٹا سا ٹاپک بھی ہے، پہلے اس کو پڑھیں، اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں، اس کے ورڈز میننگ کو دیکھیں. اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہوئیں گے جو آپ کو پروناؤنس کرنے نہیں آتے ہوں گے، چاہے وہ اردو میں ہے، چاہے کسی بھی زبان میں ہے، کسی بھی لینگویج میں ہے. یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہ کس لینگویج میں ہے، جس بھی لینگویج میں ہے کہیں نہ کہیں انسان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ نہیں بنایا. اگر وہ پرفیکٹ ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، یا وہ نیچے ادھر زمین پہ دھکے نہ کھا رہا ہوتا. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ یار میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں اس لیکچر کے لیے، تو مجھے اس کو میں اوائڈ کر دوں، اس کو میں منع کر دوں. میں بغیر پڑھے بھائی لیکچر نہیں دیتا، میں اپنی تیاری کے بغیر لیکچر نہیں دیتا. آج تک میں نے جتنے بھی بڑے بڑے یہ لیکچرر دیکھے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ پڑھ کے لیکچر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس اسکولوں میں ٹیچرز آتے ہیں نا، ان کا کوئی حال نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھتے ہیں اور فٹافٹ لائیں جی میں کرا لوں گا. اور پھر وہی جب لیکچر دے کے کلاس سے باہر آتے ہیں تو بچے ان پہ ہا 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 کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو آتا ہی نہیں تھا جی. اور میرے ساتھ تو یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اگر ٹیچر ہائر کرنے کے لیے کسی کا ڈیمو لیا اور میں نے بعد میں کلاس سے جا کے پوچھا کہ بیٹا یہ جو سر ابھی آئے تھے یا یہ جو ابھی ٹیچر گئی ہیں تو انہوں نے کیا سکھایا، آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ وہ کلیئر کٹ بچے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو مت رکھیے گا. اس لیے اپنی انسلٹ مت کرائیے گا. لیکچر دینے سے پہلے تیاری کر لیجیے گا. اس کے بعد ہے جی اس میں مطلب کافی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنے لیکچر کے لیے چارٹ بنانے ہیں. چارٹ یعنی کہ جیسے ہم مطلب میں لیکچر لے رہی ہوں، میں نے لیکچر لیا جی سائنس کا کہہ لیں، انگلش کا کہہ لیں، اردو کا کہہ لیں، میتھس کا کہہ لیں. میں آپ کو نا لیکچر بھی اس طرح کے کچھ پریپیئر کر کے نا بتاؤں گی. کوئی ایک مطلب ایک سبجیکٹ پہ میں ایک لیکچر بھی دے کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو آپ کا یہ لیکچر جو ہے یہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا آپ کا یہ سبجیکٹ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا یہ سبجیکٹ آپ کو کیسے پڑھانا ہے. یہ بھی میں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں. اب ہم آتے ہیں واپس چارٹ بنانے پہ. چارٹ بنانا، آپ جب چارٹ بنائیں گے نا، بے شک آپ کو نہیں آتا، آپ کی ڈرائنگ نہیں اچھی، آپ کی رائٹنگ نہیں اچھی، لیکن جب آپ چارٹ بنائیں گے اور اس پہ تھوڑا ورک کریں گے اور اس میں ہیلپ لے لیں، آپ کسی سے بھی لے لیں ہیلپ. آج کل آپ سوشل میڈیا کے پیر ہیں، آپ لوگوں کو تو اب آپ کا پیر ہے سوشل میڈیا، آپ لوگ اس کے ہر وقت اس پہ رہتے ہو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ سوشل میڈیا سے. وہ آپ کیا کہتے ہیں اپنے لیکچر کی تیاری کے لیے تو آپ کو وہاں سے بہت زیادہ مٹیریل مل سکتا ہے. آپ سمپل اس کو کاپی پیسٹ کر کے تو اپنے اس سے نکالیں پرنٹر سے نکال کے تو وہ بڑے چارٹ پیپر پہ اس کو چسپا کر لیں اور اس کو آپ لا کے کلاس میں اپنے لیے لے آئیں ہیلپ کے لیے. آپ نے بک نہیں پکڑنی. یہ جو بات ہے نا، یہ میں نے سٹارٹ میں بتانی تھی کہ لیکچر دیتے ہوئے کتاب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. میں نے بہت سارے ٹیچرز کو دیکھا ہے
وہ کتاب کیا، وہ تو کی بک بھی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ تو کی بک سے ہی دیکھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یار مانا آپ کو نہیں آتا، آپ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈائریکٹ نہیں آتا، لیکن آپ یہ چیز بچوں کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بچوں کے سامنے جا کر اپنی تذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ ایک استاد کو ڈی گریڈ کیوں فیل کروا رہے ہیں آپ کو نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں، بچے بھی تو سیکھنے آئے ہیں نا، آپ سیکھ کے ان کو سکھا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کتاب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ جب کلاس میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بھول جائے گا یا آپ اس میں کوئی غلطی کر بیٹھیں گے یا کچھ، آپ کو میں یہی بتا رہی ہوں، اپنے لیے ماڈل بنا لیں۔ چلیں جی میں ایک مثال دیتی ہوں، اب میں نے ایک ماڈل بنایا تھا پیاسا کوا، اور ایک بنایا تھا اپنی ٹریننگ کے دوران، ایک بنایا تھا دیہاتی ماحول پہ، تھرسٹی کرو اور دیہاتی ماحول، یہ دو تھے میرے ماڈل۔ میں نے یہ ماڈل بنائے تھے، اور میں ابھی بھی لیکچر لیتی ہوں یا بھی کلاسوں میں جاتی ہوں تو میں یہی چیز کو پروموٹ کرتی ہوں، اسی چیز کو لے کے آگے چلتی ہوں، اور میں خود نہیں کرتی، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، میں یہ بچوں سے ہی کروا لیتی ہوں۔ بچوں سے کیسے کروا لیتی ہوں؟ میرا تو اب ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس بک کے کس پیج پہ کس چیپٹر میں کیا ہے، تو میں جاتے ہی میرا پہلا کوسچن ہوتا ہے، بچوں آپ کا یہ جو چیپٹر ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ کام ہے، یہ آپ نے چارٹ بنانا ہے، یہ چارٹ پیپر پہ لکھا ہو، یہ کل میں آؤں تو بلیک بورڈ پہ ڈرا ہوا ہو، یہ ایسے ہو، یہ ایسے ہو، یہ ایسے ہو، مطلب یہ پلاننگ ہے نا آپ کی، آپ پلاننگ کر کے چلو۔ جب آپ پلاننگ کر کے چلو گے تو میرا خیال ہے کہیں آپ ناکام نہیں ہوگے۔ ہم لوگ آج کل پلاننگ کے تحت تو چلتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پلاننگ پسند ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جو سامنے آیا بس وہ کر دیا۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ ٹیچنگ فیلڈ بہت ایک عزت والا پیشہ ہے، یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، اس کو بےعزت نہ کرائیں۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، اگر ٹیچنگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو پراپر ٹیچر بن کر آئیں۔ کتاب مانگ کر بچے سے آپ پوچھیں یا کچھ اس طرح کی بات کریں تو یہ بہت غلط بات ہے، آپ کا ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا۔ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں، آپ پلیز ان باتوں کو ضرور سمجھیے گا، ان باتوں کو جانیے گا۔ اور ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ مطلب کہہ لیں کہ تنگ کرتی ہے، شہروں میں، سیدھی بات کر رہی ہوں، شہروں کے بچے نہیں پڑھتے، لڑکے خاص طور پہ پڑھائی والی سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں، ان کو پڑھنا موت نظر آتا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹیچرز آتے ہیں پھر وہ بھی دیہات سے ہی آتے ہیں، وہ ادھر ادھر سے آئے ہوتے ہیں، وہ سیڑھیاں لے کے اگلے پھر رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور جب وہ جا کے کلاس میں وہ لیکچر دیتے ہیں تو وہ بیچارے تو اپنی مادری زبان کی وجہ سے ان کی پروننسیشن اور ان کی ادائیگی الفاظ کی اور ان کا سارا کچھ تو سسٹم خراب ہوتا ہے پھر۔ لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی تو مجبور ہیں ان لوگوں کو رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس، آپ شہروں میں رہنے والے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس تو علم بالکل بھی نہیں ہے، آپ تو بالکل نہیں سیکھ سکتے، آپ تو بالکل نہیں سکھا سکتے، تو اس لیے پھر اسکولوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ بچوں کو جب کوئی ٹیچر اس طرح کا ہم ہائر کر لیتے ہیں تو وہ اس کی پروننسیشن اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ ورڈز کی ادائیگی میں اتنی خرابی کرتا ہے کہ بچے اس کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بہت غلط چیز ہے، بہت غلط بات ہے، اور ٹیچر اگر آپ بن گئے ہیں تو پلیز اپنے الفاظ کی ادائیگی کو درست کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور بچوں کو لیکچر دینے سے پہلے کوشش کریں بچوں سے کوسچن کریں اس چیپٹر کے بارے میں، کہ بچوں کا دماغ دیکھیں کہ وہ کتنا جانتے ہیں، یہ نہ ہو آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں اور ان کا بھی ٹائم ویسٹ کریں۔ ان کو یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے جو میں آپ سے کر رہی ہوں، ان کو بہت وہ پڑھے پڑھائے بچے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سمجھیں ان کو سب کچھ آتا ہے، ان سے پوچھیں اور اس لیول تک جائیں کہ جہاں تک ان کو آتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو جج کریں کہ یار یہ چیزیں بچوں کو آتی ہیں
تو میں کیوں ان کا بھی ٹائم ویسٹ کروں اور اپنا بھی؟ تو میں کیوں نہ یہ چیز جو ہے یہ چھوڑ دوں اور یہ چیزیں ان کو کرا دوں جو انہوں نے نہیں کی ہوئی۔ میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں اس کے لیے ایک اور ویڈیو بناؤں گی اس سٹیپ کے لیے۔ تو ابھی کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔